الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست عزیزم حضرت علامہ مولانا قاری فریاد حسین فریاد صاحب حافظ آبادی برائے ایصال ثواب ملک محمد عنایت صاحب مرحوم مرکزی جامعہ مسجد حسینیہ رضویہ ملا علی ٹاؤن ملک مزمل صاحب اور جناب گلزیب علی صاحب سیٹھ صاحب من جانب حق چار یار میلاد کمیٹی علی ٹاؤن اللہ حق چار یار دے سارے ساتھیوں برکات نال نوازے ماشاءاللہ عرض ہے آپ سب کمیٹی والے سنگیاں دی اور باقی احباب دی خدمت دے اندر جیڑی میں آیت کریمہ پڑھیے اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ایک میں عرض کر لوں اے بغیر سمجھن تو سبحان اللہ نہیں آکھڑی جنہ چر گل دی سمجھ نہ آوے بکی آندا ہے درویش
فقیر عالم سبحان اللہ نہ آکھو، آکھنا جی دل میں چاکھو زبان منہ میں چاکھو ثواب لے لو۔ مولوی نہیں پتا تے لگن دیا کرو با تیری گل دی سن آئی گئی کوئی نہیں۔ اور سوچ کیا کیا کرو کہ اے گل سبحان اللہ آکھنا لیے یا نہیں آکھنا لیے۔ جانا اندے دے غور کرو، ہن جڑی گل کرنا گا پہلے سمجھو۔ نبی پاک تشریف فرما سن، ایک صحابی تشریف لائے نا، صحابی حاضر ہوئے، حضور اگے عرش حاضر ہوندی، صحابی حاضر ہوئے، عرض کی تھی بہ گئے، حضور ویکھیا کہ پریشان ہے۔ جیڑا بندہ پریشان ہوندا ہے ہوندا وہ دل وچے پر او دے اثرات چہرے تے ظاہر ہوندے، تے جیڑے چہرہ فیس ریڈنگ کردے ہوندے نے، پڑھدے ہوندے نے، بیلیاں دے چہریاں نو جان دے ہوندے نے، او ویکھ لیندے نے با آج رنگ او نہیں۔ حضور نے فرمایا بھئی فلاں تو کیوں مغموم ہے؟ ویسے شالا بیلیاں بیچ کوئی انجدہ بیلی بھی ہوئے جیڑا پوچھ لے با کیوں مغموم ہے؟ ہون تے لگ دے تے بیلی ویکھ لینا بھئی مغموم ہے تو آندن ریا ران دے اس اگا ہون دے اس دعا کرو کوئی ہو جیا سجن ہوئے بندہ غمگین ہوئے تے او پوچھ لوے بھئی بیلیا کیوں غمگین ہے؟ ایدی وجہ ہے جدو کوئی غم سنن اڑا ہوئے ادھا صرف سنایا غم گھٹ جاتا ہے، صرف کسے نال شیر کر لئیے اور وہ بندہ اجدہ ہوئے با وہ شیر کرن دے قابل ہوئے تو دکھ شے ایسی نے اے ونڈ لئیے تے گھٹ جاندے نے، سکھ ونڈ لئیے تے ود جاندے نے۔ سمجھ آؤں دی پہیے نا پترو، عقل اور دانش فہم و فراست اے وراثت اچ منتقل نہیں ہوندے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء، جس نو رب چاہے نواز دیندہ ہے، جس نو اے عطا کرے او دی ذمہ داری یہ وے کہ اپنی فراست اچ، نور بصیرت اچ، اپنی حکمت اچ، اپنے علم تے اپنے شعور اور آگہی دے اندر باقی معاشرے نو بھی شامل کرے۔ صاحب علم دا وجود شمع دی طرح ہوندہ ہے جڑی بلدیے تے ہنیرے دور ہوندے، آپ نو سمجھ آوے تے تاں گالے آندھی پہیے نا ماشاءاللہ۔ اگر کسے بندے دی، میں تے چونکہ عالم نہیں تو انہوں بتائیے عالم میں نہیں، بالکل میں اس دعوی نہیں کردہ کہ درس نظامی میں ایک باری ساری پڑھی ہے لیکن میں عالم نہیں۔ عالم ہون دا دعویٰ کرنا ہی بڑے لوگ ہوندے، میں تسی ایک کہہ سکتے ہو کہ میں صوفیاء دا فالوور، میں صوفیان فالو کرنا رہا بندہ، صوفی بھی نہیں آندہ اپنے آپ، ٹھیک ہے، مگر میں دین دے اس شعبے نو، دین دے اس رنگ نو جنہوں صوفیزم سدے سپیرچولیزم، میں اس لائک بھی کرنا اور فالو بھی کرنا، لیکن میرا تصوف شریعت دے متصادم نہیں، میں اس تصوف نو لائک کرنا جو رسول اللہ دی شریعت دے عین تابع ہوئے۔ وہ تصوف کسے زندیق دا ہو سکتا ہے جیڑا شریعت دا مخالف ہوئے، تصوف شریعت دا خادم ہوندہ ہے۔
ایسا فرمایا ہے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، حضور باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے، حضور بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، حضور خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ۔ ایک فرق سمجھ سکتے ہو وسیم صاحب، ایک فرق سمجھ سکتے ہو؟ سمجھ لو ہون تصوف رہ گیا ہے کرامت دا بیان کرنا، یعنی جو صوفی نے وہ اپنیاں کرامتاں خود ہی بیان کر دیں، صوفیاء اپنیاں کرامتاں اگے کچھ تکلف کر دے سن، مریداں نہ دے تسی دسیا کرو اے پھوک مارن تے دو دو بال ہوندے نے، ہون وہ تکلف بھی کوئی نہیں کر دے، وہ آپ ہی بیان کر دے، جیسے اینج کر دے۔ تصوف ظہور کرامات دا نام نہیں، تصوف اصلاح باطن دا نام ہے۔ اگر تواڈے مرشد نے تانوں برداشت سکھائیے، غصے نو کنٹرول کرنا سکھایا ہے، تان بولنا سکھایا ہے، تان کھانا سکھایا ہے، تان لوگاں نال برتنا سکھایا ہے، برتاؤ کرنا سکھایا ہے، غصے تے قابو کرنا سکھایا ہے، سٹریس تے قابو کرنا سکھایا ہے، اور تانوں تھوڑے تے راضی ہون دا گر سکھایا ہے، تے پھر سکھا رہے ہیں تسی ٹھیک چل رہے تے جدو ملو ہو تو انہا اپنی کسے اور کرامت دا چورن دے کے آکھن جا اس مہینہ اندے تو سبحان اللہ اندہ رہو تے دا تو ان کی فائدہ ہو کرامت تے پیر دی ہوئی۔ میرے بچوں صوفیزم اور چیزیں جو آج کل بیان ہوندہ ہے اور چیزیں، ٹھیک ہے؟ ایک جھلک صوفیزم دی سن لو پھر میں اتھے آ جاؤں واپس۔ ایک بزرگ بازار جا رہے سے اے صوفیزم، بارش جی میں آج موسم ہے جدہ موسم سی سردی سی، آج کل تے گرمی ہے، بارش اچھ مزہ ہوگا ہے، سردی ہوئے تو پھر تھوڑا ٹھنڈ لگ دی۔ ایک بندے نے ویکھے تو سے کہا بابا اُرا اے پیالہ دودھ پی لے، انہاں دودھ پیالہ پی لے، سبحان اللہ مہربانی آگاں چلے گا، مطلب انہاں کیا سبحان اللہ مہربانی آگاں چلے گا۔ اگے ایک لڑکا تو دی گرل فرینڈ بازار چارے سے، بابے اور دی جتی ٹوٹی سی، او دے نال کچڑ اڈیا، اے ٹردیاں چپل سی نا، او دی وجہ تو کچڑ اڈیا تے او اس لڑکی دے اٹھتے پیا، اس نے ویکھیا لڑکے نے انہیں بابے نو تھپڑ ماریا، بابے کوئی غصہ اے تصوف ایک گل کیتی ہے، مرضی ہے تیری مالکہ، اس سے بازاری چو دودھ بھی پیائی، اس سے بازاری چو تھپڑ بھی مرائے، جی میں تو راضی ہوں جو صحیح ہے۔ اے صوفیزم ہے کہ جی میں تو راضی ہے اونج ٹھیک، اے تصوف ہے نہیں بجے صرف دودھ ملتا روے تے آکھو بڑی گا لے تے جے تو انو تھپڑ ملے تے تسی حلال با دے اے تے نہیں صحیح نا، تصوف نائیں یار دی رضا تے راضی رانا، اے مقام رضا ہے تصوف۔ جدو بندے نے یہ مقام حاصل ہو جائے نا، ادو پیسہ تھوڑا ہوئے تے تامی شکر کردہ ہے، زیادہ ہو جائے تے تامی شکر کردہ ہے، وہ پھر نا شکرہ نہیں ہوندہ، کیونکہ اس نے شیخ نے شکر کرنا سکھا دیتا ہوں۔ تو جدو تسی یہ چیز ہی نہیں سکھنی، آج بھی کو بچے میری بیعت ہی تھے ہوئے نے، اگے کچھ ہے نے مرید ہوندے ہو، بیٹا مرید ہونا انجے جی میں کلاس اچھ داخل ہونا، مرید ہونا انجے جی میں کلاس اچھ داخل ہونا ہے، تو تسی داخل کیوں ہوندے ہو جے تسی پڑھنا ہی نہیں تھی، ایمیں سیٹ ملی جے کلاس اچھ بیٹھے ستے ہو، وہ مرید مرید ہو وہ، مگر کلاس اچھ بے کے اپنا وقت ضائع نہ کرو، پڑھو 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 پڑھو،
اور جیڑا ٹیچر پڑھیندا کوئی نہیں ہے میں بایاس کلاس ہوئی تھے مہینے بعد 6 مہینے بعد ٹیوشن تواڈے کول شرینی دے نام تے لے لیندا ہے او دے کلاس روم وچوں بھی نکلو پڑھنا کوئی نہیں لا اس غلطی نلائکاں اور راضی ہو با اے کالج جس بھی جاندے انہیں کتاباں پڑھ پھر فائدہ کی ہویا لہذا یہ تصوف کلاس روم ہے مرشد استاد ہے اگر آپ ڈکشنری دیکھو گے نا تو مرشد عربی زبان دا لفظ ہے انہوں انگلش ٹرانسلیٹ کرو گے تو لفظ اگے جڑا آئے گا نا وہ آئے گا سٹوڈنٹ ٹیچر تو مرید بھی عربی زبان دا لفظ ہے انہوں انگلش ٹرانسلیٹ کرو گے تو یہ دا مان آئے گا سٹوڈنٹ تو جس بندے نے مقام تو ہی آگہی نہیں کہ میں آیا کیوں آتے صدن والے نہیں پتا بھئی ان صدیہ کیوں ہوئے تو پھر فائدہ کی ہویا لہذا پڑھیا اگر صوفیزم حاصل کرنا ہے تو انہوں اپنے شیخ کو بینا پہنے بیٹھ کے انہوں کو ملفوظات سننے سمجھنے اور یاد کرنے پڑھنے پھر تصوف دا مطلب لا خلا ولا خود اے نہیں ہوندہ با تسا توید لکھنے ہوندے تاں مرید ہو تسی پیر بڑھنا ہوئے تے تاں ہی مرید ہو مرید دا مطلب ہوندہ ہے کہ زندگی گزارن دا ڈھانگ سکھا اپنے گندے نفس نو قابو کرن دی جاج سکھا اے طریقہ سکھنا ہوندہ ہے تھوڑے تے صبر کرنا سکھا شکر کرنا آوے مینوں صبر کرنا آوے توجہ ہے بابا جی آکھیا بھئی جی میں تو راتی ہیں یہ ٹھیک ہو گیا اے صوفیزم تھپڑ لگے تے تاوی ٹھیک ہے یہ دودھ ملے تے تاوی ٹھیک ہے ہوں جے میں صحت مند رہاں تے انہوں مننا تے جے بیمار ہو جاواں تے دا شکوا کریں تے پھر بندگی تے نہ ہوئی میری دکان چل دی رہے تے آکھاں سبحان اللہ نہ چلے تے آکھاں بھئی ہے کوئی ساڈا تے حال ہی کوئی پھر او بندہ صوفی نہیں دنیا دار بابے اور یگاں چلے گئے بس اگلی گل مکمل ویسے بات ہوگی لیکن مکمل کر بابے اور یگاں چلے گئے منڈا سیڑھیاں تے چڑھن لگا خدا پیر پھیس لیا ہر شے گلی ہوئی سی ڈگا دی لت ٹوٹ گئی بندے گئے تو انہاں پھاڑ لیا انہاں کہا بابا صوفی ہیں جدے ہوندے نہیں صوفی بد دعا تے نہیں دیں دے تو بد دعا دیم دیتی یہ بیچارہ گر گیا دی لت ٹوٹ گئی بابا مسکرا پہ فرمایا بد دعا نہیں دیتی بد دعا نہیں دیتی فرق انہیں میں او دے بیلی نال گستاخی کیتی اس من مار لیا ہے جدو اس من ماریا ہے تے میں موڑا گاں کسے دا بیلی آ وہ سن ماریا ہے ایسی بات دعا کوئی نہیں دیتے تے اپنا اپنا پیار ہے بھئی سجن سمجھ آئیے کہ نہیں اے تے اپنا اپنا پیار ہے تعلق واسطہ سو عزیزو جدو بھی کسے پیر صاحب دی تسی بیعت کرو تو پہلے سکھیا کرو بھائی صاحب انہاں بچیاں نہ چھیڑو بیٹھے رہنے اگر کوئی دار بھی یہ لے جانتے انہیں چھٹی دے چھو ساڑھے لے جا نہیں سکتے تو جڑے ساڑھے نہیں وہ اسی بچا نہیں سکتے یہ نہیں یقین نہیں تو مڑ صوفیزم کھیڑا رہ گیا جے تھی یہ گلہ پہ کر رہے کی ہاں دے نڑے میرے کو پیسے میرے نہیں میرے پیسے میرے نہیں جدے ہیں وہ آپ ہی جانتے ہیں لہذا میں ایدی تفکر نہیں کردہ چھوڑو توجہ مکمل چاہی دی ہوں دیئے اے مضمون ایسا مضمون نہیں ہوندہ جڑا بغیر توجہ تو سمجھ آئے تاں ہی تو انہوں میں پہنا آکھیا بے سبحان اللہ تاں آکھیا جے سمجھ آوے ورنہ نہ آکھیا ویڑا لنگ دیا پتہ کو نہیں لگنا ٹائم ہو جانا ہے تو میں بس کر چھڑنی ہے موڑ اگلے سال کی دوں باری گلزے بنا دیا ہونی ٹھیک ہے جی حضرت سمجھئے اتم سمجھئے جدو بھی کسی جگہ تے بیعت ہونا چاہو
تو سب تو پہلے یہ سکھیا اور پرکھیا کرو کہ اس بندے کو صوفیزم ہے، یہ اصلاح اپنی اندی ہوئی، یہ دوجیاں بھی کر سکتا ہے۔ ایک میں جملہ بولنا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی تھے۔ آپ 20 گھنٹے دین دا کم کر دیا، 4 گھنٹے سوندے سے۔ جتھے آپ سوندے سان وہ گھر دی اتلی منزل سی، تھلے والی منزل انہاں دا گھر ڈبل منزل سی، تھلے والی منزل تے آرام نہیں سن کردے، آپ گھر دی اتلی منزل تے آرام فرما سی۔ وہ 4 گھنٹے آرام کرنا آستے اتلی منزل تے تشریف لے گئے، تھلو دروازہ کھٹ کے اب تھلے آئے۔ میں دس رہا میں صوفی کی میں پرکھنا جائے۔ اب تھلے آئے، پوچھا جی حکم کرو۔ اس نے کہا جی میں مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا کی؟ اس نے کہا بول گیا پوچھنا کیا۔ فرمایا ٹھیک ہے جدو یاد آ جائے پھر آ جائے۔ آپ اتے چلے گئے، جب یوں ہی بستر تے آرام دراز ہونے لگے، پھر کھڑکیا، تھلے پھر وہی بندہ سی، آپ پھر تھلے آئے۔ یاد آئی؟ اسے خیر بول گئے۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے جدو یاد آ جائے آ جائے، آپ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکیا، آپ پھر تھلے آئے، وہی بندہ سی۔ فرمایا ہاں کدے آئے؟ اسے کہا جی یاد آ گیا۔ فرمایا پوچھو۔ اسے کہا جڑا پیشاب ہے پخانہ، یہ میٹھا ہوں یا کڑوا؟ میں مسئلہ ہے پوچھنا۔ آپ نے فرمایا تازہ ہوئے تو میٹھا ہوں، خشک ہوئے تو کڑوا ہوں۔ اسے کہا چکھیا جی؟ فرمایا نہیں، قیاس کیتا ہے۔ قیاس کیتا ہے کیویں؟ فرمایا جدو تازہ ہوئے مکھی بیٹھ دیئے، خشک ہو جائے تو نہیں بیٹھ دی، مکھی میٹھے تے بیٹھ دیئے۔ قیاس تو ظاہر ہوندہ ہے کہ یہ دوویں حالتیں ہیں چلتے ہیں۔ اس سے کیا ہاتھ آگے کرو، من کلمہ پڑھاؤ۔ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان نہیں سا، میں چیک پیا کرتا بھئی یہ جڑا مسلمانہ دا ساریاں تو وڈا عالم ہے، یہ دے ویچ حوصلہ کتنا ہے؟ حضرت سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو تو سکھنا ہے پہنا تو نہیں پتا ہونا چاہیے ایسی سودا کی لینا ہے۔ جو سودا تسی لینا ہے پھر تو نہیں پتا ہونا چاہیے یہ سودا جس دکان تے میں آیا اس تے ہے، اگر ہے تو پھر کھڑے ہو جائے۔ مثلا میں ایک اور مثال بچیاں دے سمجھانا، بیٹا تسی فزکس پڑھ لی ہوئے تے تسی کیمسٹری دے استاد بڑے چنگے بھی چوز کر لو تے تسی پاس نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو تسی پڑھنا ہے وہ ان دے کول نہیں ہے۔ جو پڑھنا چاہتے ہو پہلے یہ ویکھو بھئی اس پڑھان والے ٹویٹر نو وہ آندا ہے یا نہیں ہو، بھئی یہی گل ہے۔ ٹیوٹر ہی سدے ہو نا، ٹویٹر تے ٹیوٹر ایچ فرق ہوندہ ہے نا۔ میں اس تو آکھیا بھئی تو ان سمجھ آگئی ہو، مجھے سمجھ نہ آئی جی ماشاءاللہ۔ اللہ میرے بچے برکت آفر۔ تو یہ ہے صوفیزم، اس نو میرے بچیاں نو سمجھنا چاہیے۔ صوفیزم زندگی گزارن دا ڈھانگے، تصوف ضابطہ حیات ہے، تصوف ضابطہ حیات ہے، کرامات نہیں تصوف۔ یہ دیوتے بزرگاں لکھے ہے امام ابو القاسم کشیری اور دیگر علماء نے کہ تصوف دیاں 100 سیڑھیاں نے، 17ویں سیڑھی تے کرامت آ جاندی۔ تصوف دیاں 100 سیڑھیاں نے، کرامت دا درجہ 17واں، جدو بندہ 17ویں درجے تے ہوئے دے کلو کرامات دا ضرور آپ پہ ہندہ رہا ہے، لیکن جی وہ صوفی نہیں بنے۔ 17 تو اٹھے کتنیاں سیڑھیاں؟ اجے 83 درجے اتاں جانا ستے صوفی تاں بڑھنا ستے۔ بابا سمجھ آئی صوفی کیا ہوندہ ہے؟ لہذا صوفی
استقامت سکھاندا ہے، کرامت نہیں۔ کیوں بزرگاں فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت ساریاں کرامتاں تو وڈی کرامت ہے۔ جدو تہن کوئی غصہ دلائے تے تہن نہ آئے سمجھو ہن صوفی ہے۔ جدو تواڈے زہر تے باطن اکو جے ہو جان، بھاویں گندے ہون تے بھاویں ستھرے ہون، تسی سمجھ لینا ہن صوفی ہون دے قریب ہو آیا۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ ایک گل سن لینا پھر واپس آؤں۔ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے میں شراب خانے گیا تے سارے سچے سن، مسیتے گیا تے سارے جھوٹے آئے۔ بندے حیران ہوئے، انہوں نے کہا حضرت صاحب کی گل پہ کر دیا۔ فرمایا یار جڑے مسیتے آئے نا، جڑے شراب پیتی ہے شراب خانے، انہوں نے میں دل ویکھن تے انہوں نے اندر بھی ہوئی سی تے باہر بھی ہوئی سی، انہاں پیتی سی تے آندے پہ آئے پیتی ہے۔ او مست سن میچ تے آخرے سن مستاں۔ او جڑے مسیتے آئے نا انہوں نے سارا اللہ کے جھکے آئے، پر انہوں نے اندر کوئی اور پیا چل رہا۔ حضرت آپ نے سمجھ آئی میرے بچوں کے نہ آئی؟ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اے ذوق میرا میں شعر وچ آ جائے تو بڑھ دینا۔ اقبال فرمانے میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ سمجھ آوے تے پھر سبحان اللہ کہنی ہے، اگر تہاڈی میری گل ہوئی ہے۔ اقبال فرمانے میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی بھائی تسی بہ جاؤ، میں مڑ پڑنا ہے، مزہ نہیں ہوتا پیا۔ بچے پریشان ہوندے نے، واسطے بس پھر سننا یہ گل سنیے یا آگے وچ کون آئے، توجہ ہے کہ نہ؟ سنیے بچوں سنیے، اقبال کی کہتے ہیں نمازی کے بارے اقبال کی کہتے ہیں۔ اقبال فرمانے میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دل وچ کچھ ہو رہے تے تو کردہ کچھ ہو رہے۔ تصوف نام اندر بار نو اکو جیا کرنا۔ بھائی پتہ لگا مرید دا کی مطلب ہوندہ ہے؟ مرید دا مطلب ہے، صوفی دا مطلب ہے اندر تے باہر نو، یعنی جو نمازی نہیں نا تے او آنکھے میں نمازی نہیں، پیڑی پوڑی تے پیر رکھ پہ تے جے بندہ ہر ویلے تسبیح ہاتھے چ رکھے تے بولے جھوٹ، توجہ ہے؟ تسبیح چھڑ دے ہی نہیں تے کام ایک نہیں سیدھا کرنا۔ تو بھائیہ یہ تسبیح کیوں پھیرنا ہے؟ چھڑ پرا رکھ چھڑ، پتہ نہیں کسے پھدا چھڑی نے وہ چھڑ دے ہی نہیں۔ گل نہیں سمجھ آئیے؟ وہ کسے تسبیح پھدا چھڑی انہوں تو چھڑ دے ہی نہیں بیا بابا۔ بھائی صاحب تسبیح رکھ چھڑو، یہ اللہ والے آن دے ہاتھے چھوڑی لگ دی ہے۔ جدو دی سیاست دانا دے ہاتھے چاہیے، تسبیح دا ذوق ہی نہیں رہا۔ کچھ سمجھ آئیے؟ کچھ تسبیح دا تقدس ہی نہیں ہو رہ گیا جدو دی سیاست دانا دے ہاتھے چاہ کے۔ دیکھے ایک ساٹھے کو تسبیح رہ گئی ہے، یونوں بھی نئے وارہ کھاتی، وہ بھی لے لئی دے اللہ جو اساں جے شکر بھدی۔ ہاں جی سمجھ آگئی حضرت؟ عزیزم تصوف ہے
کہ اے تسبیح دے منکے پھیرنا ہے. سلطان بہو فرماندے نے دل پھیر. فرماندے نے تسبیح پڑھن والے بھائیا تسبیح دے منکے پھیرنا ہے, دل دا اکو پھیر, کام بھی سارا سیدھا ہو جائے. جی سمجھ آ گئی حضرت آپ؟ سنیے تو بات دور نہ چلی جائے, جڑی عرض کرنی مقصود آئی اس جگہ تے آپ حضرات دی توجہ چاہنا. اے جملہ ہن ذہن وچ رکھ لے کہ تصوف دا مطلب ہے ظاہر تے باطن ایک ہو جا ہوئے. وہ دے وچ باطل دوئی پسند حق لا شریک. یہ سکھنا ہوندہ ہے عملی طور تے سکھنا ہوندہ ہے. پھر کسی شیخ کو بیٹھا کرو اور انہاں دی صحبت وچ بیٹھ کے یہ چیزاں لیا کرو اور پھر اپنی عملی زندگی انہاں اپنے آپ اتے اپلائی کریا کرو. میں سائیاں دسیا ہوں میں چیک کراں کہ یہ تھے اپڑیاں کہ نہیں اپڑیاں. بھائی سمجھ آگا؟ حضور سرکار تشریف فرما سن تو صحابی حاضر ہوئے. صحبت شیخ دا اثر ہے, کاش کسی سنگین سمجھ آ جائے. صحبت شیخ یعنی اپنے مرشد کو بیٹھنا اے دا اثر ہے کہ جیڑیاں ہستیاں حضور کو بیٹھیاں کائنات اچھ کوئی انہاں دی مثل نہیں ہو سکتا. نمازہ ہو سکتا ہے کوئی ہونتا بندہ صحابہ تو زیادہ پڑھ لگے, لیکن انہوں نے رڑ نہیں سکتا. کیوں؟ انہوں نے صحبت مصطفیٰ میسر آئی ہے. تو یہ چیزاں دے پھر فرق ہوتے. جی سرکار دی بارگاہ جلوہ گر تشریف لے آئے, حضر ہوئے حضور سرکار تشریف فرما تھا. میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا کیوں پریشان ہے؟ میں تو اندر سے ہے نا کہ انشاءاللہ کوئی ہو جائے ہوئے جڑا پوچھ لوے کیوں پریشان ہے. تو جدو کوئی سن لے ادھی گھٹ جاندی. جی ادھی بیماری تے ادھو ہی گھٹ جاندی ہے جدو کوئی تسلی نال سن لوے. پایا انج کر کے نہ رون دا مزہ بھی تاں ہی ہوندا ہے جے کوئی کندھا رون آستے ہوئے تے. کندھا نال رکھ کے رویاں سواد نہیں ہوندا. کوئی کندھا ہوئے نا جندے تے بندہ سر رکھ کے رو لوے پھر رون دا سواد الگ ہوندا ہے. میرے بچوں میری جان میرے بڑے محبوب تے پیارے سنگی ہو تسی تو اڈے نال میں محبت دا اظہار اس تو کر رہا ہوں کہ تسی سار پتہ نہیں کتنے جال تروڑ کے آئے ہو. جڑے تسی بھول میرے تے سڑتے ہو نا دا حقدار میں نہیں, انہاں دے حقدار ہے بندے نے. اے پتہ نہیں کتنے شیطان دے جال نے جڑے انہاں تروڑے نے چھڑ دے اساج مسجد جانے. انہیں انہاں کے ٹی وی لایا ہونا ہے, انہیں انہاں دوستان دے فون کرائے ہونے نے, انہیں اے ترغیب دیتی ہونی ہے چھڑ مولوی آ. انہیں آکھیا ہونا ہے اتھو کی لبنے, انہیں آکھیا ہونا ہے فرقہ واریت ہوندی ہے, انہیں آکھیا ہونا ہے مولویاں دیاں وہی گلاں جڑیاں آگے روز سنی دیاں نویں تے گل کوئی نہیں کی لین جانے سو بو سویرے جلدی اٹھنے. پتہ نہیں کتنی ترغیبات اور کتنے اس نے بہانے اگے رکھے ہونے. لیکن میں نہ بندیاں تو صدقے جامع جنہ آکھیا پرہاں ہو جا کوڑیا اسی جانے تو آگئے. سو بھائی صاحب حق دارے نے کہ نہ ہوتے پھول سٹے جان میں انتے اس آکھے کوئی نہیں بنا جائیں. سچی طالب ہے میں نو تے آکھے ہی نیس بنا جائیں تے کدی بھی نیس آکھے نہ جائیں. اسی راندی مسیحتیاں اور سانو اس آکھنا کیے بنا جائیں. اسی راندی مسجد وہ سن کیا آکھنا بنا جائیں ماندہ چھڑو بنائے ساڑھے کمپنی دے بندے نہیں, یہ ساڑھی کمپنی دے بندے نہیں چھڑو بنا یہ بندے ہی کوئی آؤ کسی والے بندے نہ کیے نہ جائیں. توجہ ہے جی. سرکار نے فرمایا صحابی تو پریشان کیوں ہے؟ اے سر مسئلہ ہے. انہوں عرض کی تھی واہ بھائی محبت والیاں دی بھی کیا بات ہے. میں کہندہ ہوں نا سنگیاں سینکڑوں مرتبہ ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے.
عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے۔ بھائی جس بندے نے لگن ہی نہیں اس بندے کی پتہ ہوئے۔ حضور فرمایا کیوں پر انہیں نہیں آکھیا جی آج روٹی کوئی نہیں، آج گاہک تھوڑے آئے۔ یہ بھی فکرہ ہونی ہے نا بندے نے باج دکان تے گاہک نہیں آئے، ساڑی دکان تھوڑی چل دی ہے، سوری لنگر تھوڑا ملے ہے، بھلا ہویا ہے، بھلا کوئی پریشانی دسی نہیں۔ یہ ساڑھے واسطے اسباق نے کہ اب اللہ والے لوگ پریشان کیوں ہوندے آئے؟ ہوندے ہو بھی ہے بس پریشانیاں فرق ہے، ساڑھیاں پریشانیاں الگ کسی ساڑھی اس تو پریشان ہو جانے نا کل 2000 ساڑھی دیاڑی لگی آج 1500 کیوں لگی 500 گھٹ گیا آج دن نہیں سی ساڑھا پریشان ہو جانے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تو پریشان نہ ہو وہ روٹی لب رہی ہے تو مطمئن رہو ساڑھے بندے کمڑے نے روٹی تو پریشان ہو جاتے حالانکہ کدی بھوکے نہیں سوتے 40 سال 50 سال عمر لنگ یہ پوچھو بھوکا سوتے ہیں کہ نہیں میں کہ مڑ کیوں پریشان بھائی صاحب ایک گل سو سن کو بندہ کارڈ گلے بھئی میرے منڈے دا ولیمہ ہے تو کھانے تے ہونا ہے فلانی تاریخ اسی دیاڑی پہنا گھروں کھانا چھاڑ دینا جی کارالے پوچھن بھئی آج کھانا تھوڑا کھاتا جیدے سی آنے سویرے ولیمے دے جانے سویرے تیار ہو کے نال بیلی رلا لینے سکوٹر دے گڑی دے بہ جانے وہ آندہ ہے راہ چو یار اے پوائنٹ بڑھائی تو تھوڑا جا کھا نہ لیے تے سینو نا ولیمے تے چلے ہیں چھاڑ پر آؤں کی راہ چو کھانا ہے سن ایک باری یہ خیال نہیں ہوندہ کہ یار متے روٹی نہ دے دے سانو کدی خیال نہیں آیا کہ وہ بتے سانو کھانا نہ دے وے سان یقین کامل ہے ملے دا کونسلر ہے ملے دا نمبردار ہے پیر صاحب نے چودھری صاحب ہے برادری دا بندہ ہے انہیں کارڈ گلے ہے اتے لکھیا سے روٹی دینی ہے ہون کی میں ہو سکتا ہے نہ دے وے بھائی صاحب تو ان کارڈ آوے تے لکھیا ہوئے روٹی دیاں گا تے تسی پریشان نہیں ہوندے تسی کدی نہیں سوچیا کہ ملے گی کہ نہ ملے گی بھائی صاحب تو ان اللہ دے قرآن تے اعتبار کیوں نہیں جنہیں لکھ کے گلیا میں تے روٹی دیاں گا جی بھائی صاحب ناڑے تھوڑے لگاؤ بڑی مہربانی اللہ تو انہوں خوش رکھے میں کوئی توڑے تو واہ لینی ضرورت نہیں اللہ تو انہوں خوش رکھے نہیں گل سمجھو بھی تو گل ضائع ہوگی تو پھر میں مزہ نہیں ہونا بھائی صاحب روٹی تو پریشان ہو یہ ساڑھی ڈیوٹی نہیں بتوسی روٹی تو پریشان ہو یہ اس اپنے ذمہ لئیے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ فرما دینا میں پیدا ہی ہوں نہیں کردہ جدی روٹی دا انتظام پہلا نہ کرا جس نے سن پیدا کیتا ہے وہ ساڑھا انتظام اجے ماں دے رہ میں چندہ ہے بچہ کہ اللہ انتظام کر کے وہ دا سارا مینیو لکھ کے میں بڑی ذمہ داری میں کہہ رہا کہ اللہ دی روٹی دا جتنے سال انہیں دنیا تے رہنا ہوں اللہ مینیو لکھ ہے فلانے دن فلانے سال ہے کھانا فلانے ٹائم ہے کھانا جو کچھ جیسا کھانا ہوں وہ لکھ کے ساڑھے کھاتے پا کے سان مڑ کرنا ہے میں بھائی تینوں کی آکھاں جیڑا مڑ پریشان ہے انہیں کہا اے تیری ذمہ داری نہیں تیری ذمہ داری یہ بے اپنی آخرت صحیح کر لیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَقَدْ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى بندیا میں تین دو میں راہ دے دیتا ہوں تیری مرضی ہے تو کی کر رہے بھائی صاحب اللہ نے جو ذمہ داری خود لئیے او دے تو اسی پریشان جیڑی ذمہ داری وہ ساڑھے تے پائی سی او دے تو بے فکرہ یعنی قبر یعنی حشر بھائی صاحب جیڑی ساڑھے ذمہ ہو دی پریشانی لو جیڑی اس اپنے ذمہ لئیے وہ دے تو پریشان نہ ہو متوجہ ہو گئے حضور فرمایا کیوں پریشان
بخاری میں کتاب التفسیر دے اندر حدیث پاک موجود. حضور نے فرمایا کیوں پریشان؟ میں سبحان اللہ انہاں بندیاں دیا پریشانیاں تو صدقے جاؤں, انہاں پریشانیاں تو قربان ہوا جڑیاں رب والیاں نوں ہوندیاں ہیں. ساڑیاں پریشانیاں عجیب نہیں, انہاں دیاں پریشانیاں تو صدقے جاواں. اللہ اکبر. حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مسجد چو نکل دیاں ہویاں سجا پیر باہر رکھ دی, رون لگ اے جے اللہ والے دیاں پریشانیاں. خواجہ محمد معصوم نال سن پوچھے ابا جی کیوں روندے ہو؟ فرمایا بیٹا میں ایک قدم حضور دی سنت دے خلاف اٹھا بیٹھا, پریشانی ہے صرف ایک قدم, کیونکہ باہر نکلنے لگیا تے رکھنا سی نا کھبا پیر باہر, تو قدم غلط اٹھا بیٹھا خلاف سنت. اللہ کے کفر تے نہیں نا کوئی, واجب بھی نہیں, فرض بھی نہیں, سنت مؤکدہ بھی نہیں, مگر میں خلاف سنت ایک قدم اٹھا بیٹھا. پریشانی ہے اے اللہ والے آنی پریشانی. ساڑھی پریشانی کی ہے پلاٹ لے بیٹھے ہیں 10 مرلیاں دا, ہون پریشان بڑے ہیں جے ناڑ والا پلاٹ نہ ڈیتا تے کوٹھی سواد دی نہیں بڑھتی, ایس تو اسی پریشان. میں کہا بھئی میں تیرے تو صدقے جاواں او جنہ کوڑ مرلا بھی نہیں تے فٹ پات تے ستے نو تے بڑے مطمئن میں. کوئی سمجھ آئی جے گل دی کہ نہیں؟ میں کہا جنہیں فٹ پات تے ستے نو تے بڑے مطمئن نے, تو 10 مرلیاں دی لے کے بھی نہیں پیا مطمئن ہوندہ. بھائی تیرا کی خیال عزیزو سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ میرے عزیز میرے بچوں یاد فرما لو کہ وقتاً فوقتاً میں شعر سنے دارا نمی کچھ بندے صرف شعر سنن آئے ہوئے, کیسے یہ سے شعرہ ناڑی انہوں نے بان کے اپنی گال سنا چھوڑ, سارے نہیں پر کچھ بھی چھوڑ دے. اللہ باڑے ہو یاد کر لو جگہ جی لگانے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, جگہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. بولنا سٹو ایسی دے گا اندر تک ٹور جائے تے نوچ کیڑے ہوندے ہیں. کچھ بندے ایسے ساڑھے پیارے ہوندے ہیں, انہاں وچو شاپر دیوں پانی بھی کو نہیں